بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد کا حملہ اور منہ توڑ جواب۔ خالد نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی نشیب میں ہیں۔ وہ اپنے دستہ کو لے کر بڑھے، پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے موقع غنیمت جانا، وہ بھی پہاڑ کی طرف بڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہاڑ کے نیچے رہنا ٹھیک نہیں، اوپر چڑھنا چاہیے۔ حضرت طلحہ نے کمر سامنے کر دی، آپ نے اس پر قدم رکھا اور چٹان پر چڑھ گئے۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ طلحہ نے جنت لے لی۔ دشمن حملہ کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہادران اسلام نے پہل کر کے منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کی ہمت پست ہو گئی، وہ پیچھے ہٹا اور تلوار بازی کے بجائے فقرہ بازی پر اتر آیا۔ فقرہ بازی۔ چنانچہ ابو سفیان نے پکارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا، جواب نہ دو۔ پھر پکارا، ابو بکر، آپ نے یہی ہدایت فرمائی، جواب نہ دو۔ پھر آواز دی، عمر۔ حضرات صحابہ حسب ہدایت خاموش رہے۔ جب جواب نہ ملا تو بولا، سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اب ضبط نہ ہو سکا، پکار کر فرمایا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اولو حبل، اے حبل تو اونچا رہ۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزی ولا عزی لکم، ہمارے پاس عزیٰ ہے، تمہارے پاس نہیں۔ صحابہ نے جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، خدا ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے ہیں۔ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھ کو معلوم ہوا تو کچھ افسوس بھی نہیں ہوا۔ قریشی عورتوں کی ذلیل حرکت۔ قریشی عورتوں نے دیکھا کہ مسلمان گھر گئے ہیں تو وہ اپنے خیموں سے فتح کے گیت گاتی ہوئی نکلیں۔ جو شہید نظر پڑا اس کے ناک کان کاٹ لیے اور ہار بنا کر گلوں میں ڈالے۔ پھر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو تلاش کیا۔ ہند ان کی لاش پر پہنچی، سینہ چاک کر کے جگر نکالا، اس کو چبا کر نگلنا چاہتی تھی مگر نگلا نہ گیا تو تھوک دیا۔ پھر اونچی چٹان پر چڑھ کر کامیابی کے نغمے گائے۔ زخمیوں کی خدمت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو آپ کے فدائی بڑی بے تابی کے ساتھ دوڑے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے آ کر دیکھا تو ابھی چہرے مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سپر میں بھر کر پانی لائے۔ حضرت فاطمہ دھوتی تھیں لیکن خون نہیں تھمتا تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، راکھ زخم پر رکھی، خون تھم گیا۔ خواتین اسلام۔
اس غزوے میں مسلمان خواتین نے بھی بڑے کام کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت سلیم رضی اللہ عنہا اور حضرت سلیت رضی اللہ عنہا مشکیزیں لیے ہوئے تھیں، بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ جب سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کا دھاوا ہو رہا تھا تو مردوں کی طرح عمارہ نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلیں، میدان جنگ میں پہنچیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا قصہ سنا، فرمایا رائے خدا میں کوئی بڑی بات نہیں۔ لاش پر گئیں، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو رہیں اور مغفرت کی دعا مانگی۔ ایک انصار خاتون کے باپ، بھائی، شوہر سب اس معرکے میں شہید ہوئے۔ وہ مدینہ سے چلیں تو ایک ایک کی شہادت کی خبر باری باری ان کے کانوں میں پڑتی رہی، لیکن وہ ہر بار یہ پوچھتی تھیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، چہرے انوار کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کیں اور بے اختیار پکار اٹھیں، آپ ہیں تو کوئی مصیبت نہیں۔ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ شہیدوں کی تعداد اور کفن دفن، نتیجہ جنگ شکست تھا۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں صرف 22 یا 23 کافر مارے گئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں زیادہ تر انصار تھے۔ افلاس کا یہ حال تھا کہ کفن بھی پورے نہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو جو اس جنگ میں علم بردار تھے، اتنا چھوٹا کپڑا میسر آ سکا کہ اگر پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا اور سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے۔ آخر کار سر کپڑے سے چھپایا گیا اور پیر اذخر گھاس سے۔ وقت تنگ تھا اور مسلمان زخمی تھے، تھکے مادے، اور خطرہ تھا کہ دشمن پلٹ کر حملہ نہ کر دے، اس لیے ہر ایک کے واسطے قبر نہیں کھودی جا سکی، بلکہ ایک ایک قبر میں کئی شہید دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن شریف زیادہ یاد ہوتا اس کو مقدس رکھا جاتا، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، لہٰذا یہ سب اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے دفن کر دیے گئے۔ تعاقب لڑائی ختم ہو گئی، دشمن فتح کے ترانے گاتا ہوا روانہ ہو گیا۔ مسلمان زخموں سے چور ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ اگر دشمن نے پلٹ کر حملہ کر دیا تو مقابلہ ناممکن ہوگا، لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ ایک دستہ دشمن کے پیچھے روانہ کر دیا جائے تاکہ اگر دشمن پلٹے تو فوراً روک تھام ہو سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 70 مجاہدین کا ایک دستہ تیار کیا اور دشمن کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ اس دستہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ تدبیر کارگر ہو گئی، دشمن کو
جب ہوش آیا اور اس نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنا چاہا تو اس دستہ کے گرد و غبار کو دیکھ کر وہ سہم گیا اور پلٹنے کے بجائے سیدھے مکہ معظمہ پہنچ کر دم لیا۔ سوالات: نمبر 1، احد کیا ہے؟ نمبر 2، جنگ احد کب پیش آئی؟ تاریخ کیا تھی؟ مہینہ کون سا تھا اور اس لڑائی کے اسباب کیا تھے؟ نمبر 3، اس لڑائی میں شریک ہونے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تعداد کیا تھی اور ان کے ساتھ سامان جنگ کیا تھا؟ نمبر 4، صحابہ نے شہر بند ہو کر لڑنے کو کیوں پسند نہیں کیا اور پھر اپنی رائے کیوں واپس لینی چاہی؟ نمبر 5، صحابہ نے اپنی رائے واپس لینی چاہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کھولنے سے کیوں انکار کر دیا؟ نمبر 6، غزوہ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ نمبر 7، یہ افواہ کیوں مشہور ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے؟ نمبر 8، اس افواہ کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا؟ نمبر 9، اس جنگ میں مسلمانوں کو کیوں شکست ہوئی اور تم نے اس سے کیا سبق لیا؟ نمبر 10، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ نمبر 11، سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کے سردار کس کا خطاب ہے؟ نمبر 12، حضرت صفیہ کون تھیں اور انہوں نے صبر و استقلال کا کس طرح ثبوت دیا؟ نمبر 12، حضرت صفیہ کون تھیں اور انہوں نے صبر و استقلال کا کس طرح ثبوت دیا؟ نمبر 13، خواتین اسلام کی خدمات اور قربانیاں بیان کرو۔ نمبر 14، شہدائے احد کے ساتھ کفار کی عورتوں نے کیا سلوک کیا؟